تے بابے نو اللہ پتر دے تے اس بابے نو بندہ کہ بابا جی اللہ نے 80 سال بعد جو پتر دیتا ہے تے ایسے پتر دے حلق تے چھری رکھو گے. بابے نے آخنا کملیا سیانے والی گلاں کر، اے پتر تے مٹھڑے میوے ہوندے نے، اے پتر تے جانا تو ود کے پیارے ہوندے نے، اے پتر دے باپ دا سہارا بنتے ہیں وڈیا ہو کے. تو کی یہ گلاں کر رہے ہیں کہ اللہ آخری جب ہاتھ چ پتر دے تے اوتے ہی اگر چھری رکھ دئیے. پر اللہ دی قسم ایک کام ابراہیم نے کیتا ہے. تھوڑی توجہ کوئی نہیں، سبحان اللہ. ابراہیم نے ایک کام بھی کیتا ہے. اللہ کریم نے 80 سال کی عمر میں جا کے پتر دیتا. خلیل اللہ نو اللہ کریم نے بیٹا عطا کیتا اسماعیل ذبیح اللہ کہ جنہ دی سنت ابراہیمی اسی ادا کرنے ہر قربانی علی. پاک ابراہیم نو پتر عطا ہویا، بیٹا ملیا. اللہ کریم نے خواب چ حکم دیتا، فرمایا ابراہیم جیڑا پتر تانوں دیتا ہے نا، دل ہے کہ اسے پتر کے حلق تے چھری رکھ دیتی جائے، ایسے پتر کو میرے رستے کے اندر قربان کیتا جائے. ایک رات خواب آیا، آپ نے سمجھا کہ شاید میرے کو قربانی لئی جا رہی. روایات میں مختلف روایات ہیں، روایتاں میں مراد ہے کہ آپ نے ایک دن 200 اونٹ ذبح کیتے رب دی بارگاہ دے اندر. اچھا ویسے پتہ لگا ابراہیم نو اللہ نے بڑے ہی دیتا سی. پتہ یہ لگا کہ جڑا رب دا ہو جائے نا، جڑا رب دا ہو جائے پھر انہاں نو لوگاں کولوں منگن دی لوڑ. پھر میرے جا خطیب یہ نہ آکے کہ 50,000 لواں گا تے آواں گا. انہوں کم از کم توکل اللہ کرنا چاہیے کہ رب دین والا ہے. رب تے تو جتنا مرضی ہے منگنا، کتنا کو مانگنا ہے گا. کئی لوگ مانوں کہتے لاما صاحب تسی ہن تے مانگ لیا کرو، جناب انہاں کو گڑی دا کرایہ مانگ لیا کرو. میں کہنا نہیں، جیڑا بندہ رب دی بارگاہ جھک جائے اور رب نہیں سارے نو عطا کرن والا. کدے اس رب دا ہو کے ویکھ، اس رب دا وعدہ ہے. اللہ کہندا تو میرا ہو جا، میری خدائی تیرے قدماں وچ جھک جائے. خالق کی کائنات نے حکم دیتا، آپ نے 200 اونٹ اللہ کے رستے اندر قربان کر دیتے. دوسری رات پھر خواب آیا کہ کوئی اشارہ دینے والا کہہ رہا ہے ابراہیم رب قربانیاں منگتا ہے. دوسرے دن اٹھے 200 اونٹ اللہ کی بارگاہ قربان کر دیتے. تیسری رات خواب آیا 200 اونٹ قربان کر دیتے. روایات مختلف نے مگر جڑی مستند اور جس سے علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے، وہ تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں. چوتھی رات خواب آپ کو پتہ نہیں لگا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ پتر کی قربانی چاہیے، پتر کی قربانی چاہیے. اللہ کی قسم دل سے ہاتھ رکھ کے سوچنا آج کیڑا باپ ہے جڑا پتر کی قربانی دیتا. آج کہ آج جیسے جناب ہے نا کوئی حصہ کدھر پانا ہوئے یا وہ اللہ کی بارگاہ قربانی دینی ہوئے نا، ساڑھے کو تو 700 بہانے ہیں. کوئی کہتا میری فوتی ہوگی میں قربانی نہیں دے سکتا، کوئی کہتا میرا بیاہ آ گیا میں قربانی نہیں دے سکتا. اسی طرح طرح کے فتح آپ گھاڑ کے رکھے ہیں. حالانکہ قربانی ساڑھے تے واجب ہو رہی ہوگی. اللہ کریم صاحب نو اے صاحب استطاعت بنائے اور اللہ کریم صاحب نو قربانی دین کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض کرنا چاہنا حضرت پاک ابراہیم نو خواب آیا فلما بلغ معه السعی، جدو حضرت پاک اسماعیل تھوڑے جنے وڈیرے ہوئے، تھوڑے جنے بچپن دے عالم کے اندر حکم ہوا کہ ابراہیم اس پتر نو میرے رستے اندر قربان کر دیتا جائے. میں تھوڑا جا لیٹ اس کو کرنا کہ ہر بندے کی توجہ میرے ہو جائے. یہ واقعہ ایسا واقعہ پورے لطف کے نال سننے والا واقعہ ہے. حضرت پاک ابراہیم کو خواب آیا، آپ نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اپنے پتر کو سامنے بٹھایا، کم سن بچہ بچپنے دے عالم کے اندر. آپ نے فرمایا پتر میں خواب ویکھیا ہے کہ اساں تانوں اللہ دی بارگاہ قربان کرنا ہے. تے پتر پتہ کی کہندا ہے، وہ میرے ورگا کو نہیں سی کہ جڑا ہے کہندا ابا جی خواب تانوں آیا تے تسی جانو تو تہاڈے کام جانا. او پتر کوئی آج دیا پتراں جیسا نہیں سی. او پتر اچھا آج دے لوگ اسی استاداں کول بھی جانے ہیں، پروفیسراں کول، طرح طرح کے استاداں کول جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پر خدا کی عزت کی قسم ساری تعلیم کا پتہ کدوں پتہ چلتا ہے جب اسی زبان درازی کرنے والے ٹائم کے سامنے ساری تعلیم ادو ٹھپ ہو جاتی ہے. جتنی مرضی ڈگریاں لے کے آ جا پر والدین کے سامنے بڑی نرم آواز دینا. پتر پتہ کی کہندا ہے، پتر کہندا یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان جو تانوں حکم ہویا تسی کرو. پتر حاضر ہے. وہ پتر بولو سبحان اللہ. اپنے اپنے پیو دے پتر جڑے باپ دے فرما بردار ہو تاں کیا کو سبحان اللہ. آئیے برادران اسلام حضرت پاک ابراہیم بول کے کہہ لگے فرمایا انی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. فرمایا بیٹا
اسماعیل دے کول آیا آ کے کہن لگا اسماعیل اے جناب دا کیڑا والد ہے جڑا اپنے پتر کو قتل کردا ہے اے کیڑا والد ہے جڑا اپنے جناب اے بچپن دے عالم دے اندر پتر کو ذبح کرتا ہے اسماعیل بول کے کہن لگے چا ٹر جا اب ساڈا رب ساڈا امتحان لے رہا ہے اساں امتحان دے کے لوگاں نوں دس کے جاواں گے او جڑا رب دا ہے اوہی جگدا ہے جڑا رب دا ہے اوہی جگدا ہے اور شیطان دی دوجی چال بھی مکمل نہیں ہوئی اونے جناب لا تیسری چال چلی ہے اونے سوچیا حضرت حاجرہ دے کول جانے جا کے ماں دا دل روتا ہے جا کے ماں نو ورگلانے ماں نو کہنے تیرا پتر ذبح ہون جا رہا ہے حضرت پاک اسماعیل دی والدہ دے کول اے شیطان ٹر کے گیا تے کہنے لگا اے بی بی تیرا پتر ذبح ہون والا ہے اے بی بی تو ایتھے تسلی دے نال بیٹھی ہے او دے تیرے پتر دے حلق تے چھریاں چلن والیاں نے اے بی بی حاجرہ بول کے کہنے لگی ہے اے ایک اسماعیل ہے اگر اللہ لکھا اسماعیل بھی دے میں اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیاں گی لکھا اسماعیل بھی ہون اس رب دی بارگاہ دے اندر قربان کر دیاں گی آپ نے فرمایا تیریاں چالاں ایتھے نہیں چلنیاں حضرت ابراہیم چلتے چلتے پہنچے اس تو قبل جدو شیطان نے برگلایا نا آپ نے 7 باری پتھر مارے ہو 7 باری پتھر تے پتہ یہ لگا جدوں تک شیطان نو پتھر نہ ماری نا نسدا نہیں شیطان نو مارنے نے پتھر ہن تہاڈا سوال ہوئے گا مولانا اسی یہ حاجے کرن جائیے اوتھے شیطان تے سانوں نظر نہیں آندا تے رب دا حکم ہے نظر نہ بھی آوے تساں کٹنا ہے تو سان جناب پتھر پورے مارنے ہیں ایسا کئی سوشل میڈیا کے بندے نے جڑے پوری تسلی کرتے اوتھے جا کے جڑا شیطان دا بیلی ہوندا ہے نا پوری تسلی کر کے ہوندا ہے کوئی تو ساری زندگی نے سانوں پر گلایا ہے اللہ نے فرمایا جن تک پتھر نہیں مارے گا ادوں تک تیرا حج نہیں پورا ہونا پتھر مارنے نے تا حج پورا ہونا ہے برادران اسلام حضرت ابراہیم لے کے اپنے پتر کو چل رہے ہیں اس پہاڑی تے پہنچے جس پہاڑی تے آپ نے اپنے پتر کو ذبح کرنا ہے تے تھے میرے سلطان باہو دا قلم اٹھیا سننا چاہتے ہو تیرے پیر دا کلام ہے ڈھیلی سبحان اللہ تے نہیں چلنا آئیے برادران اسلام شیطان بول کے کہنے لگا ابراہیم اے عشق دے پیڑے بڑے اوکھے اے عشق دیاں منزلاں بڑی اوکھیاں نے اے ابراہیم اپنے پتر نو لے کے کدے جا